جب بھی میں خالہ کے گھر جاتی وہ اور ان کی لڑکیاں مجھے حسرت سے دیکھتی، کیونکہ میرا لباس عمدہ ہوتا اور ہم ایک پوش علاقے میں رہتے تھے، جبکہ خالو معمولی دکاندار تھے۔ میرے والد شروع سے بزنس کرتے تھے اور ابتدا سے ہم بنگلے میں رہتے تھے۔ امی کو زندگی کا سب عیش و آرام نصیب تھا۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ ایک بہن خوشحال گھر میں تو دوسری متوسط گھرانے میں بیاہی گئی۔ تبھی جب خالہ ہمارے گھر آتی، حسرت سے ٹھنڈی آہ بھرتی، کہتی اگر سسر صاحب میرے شوہر کو حصے کی جائیداد دے دیں تو بیچ کر ہم بھی بنگلے میں رہ سکتے ہیں، مگر بڑے میاں تو سانپ بن کر جائیداد کے اوپر بیٹھے ہیں، کب اس جہاں سے سدھاریں گے اور ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ جانے کیسی گھڑی تھی کہ ان کی آرزو پوری ہو گئی۔ بڑے میاں سدھار گئے اور خالو کے حصے کی جائیداد ان کو مل گئی۔ جائیداد خاصی قیمتی تھی۔ خالہ نے اپنے شوہر کے پیچھے لگ کر بکوا دی، پرانا گھر بھی فروخت کیا اور ہمارے علاقے میں مکان خرید لیا۔ خالو کو بھی اسی طرف جنرل سٹور کھلوایا۔ وہ اب خوش اور مطمئن تھیں، اپنی دانست میں معیار کی زندگی گزارنے کو پوش علاقے میں آ بسنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہاں آتے ہی ماں بیٹیاں علاقے بھر میں گھومنے پھرنے لگیں۔ ان کی لڑکیوں نے کچھ ایسی سہیلیاں بھی بنا لیں جن کا چال چلن اچھا نہ تھا۔ نئی نئی دولت اور آزادی ملی تھی، بنا سوچے سمجھے ہر ایک سے راہ و رسم بڑھاتی گئیں۔ ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک آفیسرز کالونی تھی۔ خالہ اور ان کی بیٹیوں کا وہاں بھی آنا جانا ہو گیا، کیونکہ ان کو اونچی سوسائٹی میں شامل ہونے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ جب بھی کوئی نیا آفیسر تبادلہ ہو کر کالونی میں آیا، انہوں نے اس کی فیملی سے رسم و راہ بڑھانے میں دیر نہ کی۔ خالہ کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی تینوں لڑکیاں بیوروکریٹ سوسائٹی میں بیاہ کر جائیں گی۔ امی جان کی وجہ سے کافی دن ان کی طرف میں جا نہ سکی۔ پیپرز ختم ہوئے تو سوچا کہ خالہ کے گھر کا چکر لگاؤں۔ میں تو حیران رہ گئی کہ نغمہ، عظمیٰ اور ستارہ پہلے جیسی سیدھی سادی لڑکیاں نہ رہی تھیں۔ وہ نئے فیشن کے کپڑے پہنتی تھیں اور تینوں نے بال بھی بیوٹی پارلر سے بنوائے ہوئے تھے۔ خالہ نے بھی ایک ماڈرن خاتون کا روپ دھار لیا تھا۔ پہلے جیسی گھریلو خاتون نہ لگ رہی تھی، وہ بالکل ہی بدل گئی تھیں۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آفیسرز کالونی میں اکثر ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ بہت سے گھرانوں سے جان پہچان ہو گئی ہے۔ آئے دن ان کے گھروں میں پارٹیاں ہوتی ہیں جن میں ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ نغمہ اور عظمیٰ آفیسرز کی دختران کے بارے میں باتیں بتانے لگیں جو ان کی سہیلیاں بن گئی تھیں، اور سیر و تفریح میں ان کو بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ نمود و نمائش کی دنیا میں رہتے ہوئے گویا وہ دولت کی چکا چوند سے متاثر ہو چکی تھی۔ نغمہ نے مجھے بتایا کہ ہماری پھپھی صوبیہ میرا رشتہ اپنے بیٹے سے پکا کر چکی تھی، سو اب شادی کی تاریخ لینے آئی تھیں، مگر مما نے منع کر دیا، کہا کہ تم اس رشتے کو بھول جاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آفیسر سے کروں گی۔ میں ششد رہ گئی، کیونکہ پہلے یہی میری خالہ زاد اپنی پھپھی زاد سے منگنی ہونے پر نہال تھی۔ بات بات میں منگیتر کے ذکر سے کھل پڑتی تھی۔ یہاں آ کر اس کے خیالات بھی اپنی ماں جیسے ہو گئے تھے۔ بے شک خالہ کی خواہش بری نہ تھی، مگر امی کہتی تھی کہ اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں سے میل جول بڑھائے تو اسی میں عزت قائم رہتی ہے، وقت اور پیسے کی بھی ضیاع نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ اڑان بھرنے والے منہ کے بل گر جاتے ہیں، مگر خالہ نے کبھی اس نقطے کو نہیں گردانا۔ وہ اونچی سے اونچی اڑان بھرنے میں لگی رہیں اور بے دریغ رقم خرچ کر کے بیگمات سے دوستیاں بنانے لگیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ان خواتین میں کچھ اچھی بھی تھیں جو میری خالہ کے خلوص کی قدر کرتی تھیں، مگر زیادہ تعداد ایسی عورتوں کی تھی جو اپنے شوہروں کے عہدوں کے غرور میں خالہ کو برابر کا درجہ دینے پر تیار نہ تھیں۔ ان کے قیمتی تحفے ان کے سامنے تو رکھ لیتیں، بعد میں بے وقتی سے ادھر ادھر پھینک دیتیں۔ خالہ ان کی دعوتیں کرتیں۔ ان خواتین کے شوہروں کے دوسرے شہروں میں تبادلے ہو جاتے تو بھول کر ان کو خالہ کی یاد نہ آتی تھی۔ امی اور خالہ سگی بہنیں تھیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امی بہت سوچ سمجھ کر کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی، کیونکہ آفیسر گھرانوں میں بھی کچھ بہت اچھی خاندان کی لڑکیاں ہوتی تھیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا چاہتی تھیں اور خلوص کی قدر بھی کرتی تھی، تاہم ایسی بہت کم ہوتی تھی۔ 5 برس اسی تگ و دو میں لگ گئے، مگر کسی آفیسر گھرانے سے خالہ کی کسی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ البتہ اب وہ اس کالونی میں خاصی جانی پہچانی جاتی تھی۔ کالونی میں کئی فیملیاں آئیں اور گئیں، کئیوں سے دوستی بھی ہوئی،
دعوتیں ہوئیں، خالہ نے بھاری تحفے بھی ان بیگمات کی نظر کیے، مگر جب ان کے شوہروں کے تبادلے ہو جاتے جاتے اپنی جگہ آنے والیوں اسے کہہ گئیں کہ ایک بیوقوف عورت خولہ بھی ہے، اس کو افسروں کی بیگمات سے دوستی کرنے کا بہت شوق ہے، زیادہ منہ نہ لگنا ورنہ گلے پڑ جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، خالہ نے اپنے میاں کی دکان کا کثیر سرمایہ ان افسر شاہی بیگمات سے تعلق بنانے میں لٹا دیا، مگر نہ تو خالہ کا سٹیٹس بڑھا اور نہ ان کی لڑکیوں کو بہانے کسی آفیسر کا رشتہ آیا، یہاں تک کہ دکان خرچوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ خالو کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ بے روزگار ہو گئے، دکان کو تالا لگا، گھر بیٹھے رہے۔ بلا شبہ جو عورت اپنے شوہر کے وسائل سے بڑھ کر خرچ کرے گی بالآخر بھوکی مرے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب خالہ سنبھل جاتیں اور کچھ ہوش کے ناخن لیتیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بجائے اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے کے وہ شوہر کو برا بھلا کہتی تھیں۔ ایک دن ان کی نند آئیں، خالہ کو سمجھایا کہ بھابھی مان جاؤ، میرا لڑکا نیک ہے، FA پاس ہے، تو کیا ہوا، اپنی ورک شاپ ہے، اچھا کما لیتا ہے، تمہاری لڑکی کو کسی شے کی کمی نہ ہوگی، ہم اپنے ہیں، دکھ سکھ ہمارے سانجھے ہیں، بڑی حیثیت والوں کے پیچھے نہ بھاگو، وہ تم کو گھاس نہ ڈالیں گے، اپنوں کا رشتہ قبول کر لو تو اچھی نبھ جائے گی۔ یہ بڑے گھرانوں کے جلوے دیکھ چکی تھی، نند کی باتیں حقیر لگیں، کہا کہ تم کیا جانو دنیا کیا ہے، تم نے دنیا دیکھی جو نہیں، نانا کی وراثت سے حصہ تو ورک شاپ بنا لی، ورنہ تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہارا لڑکا معمولی سا مستری ہی تو ہے، سوسائٹی میں ان جیسوں کی کیا عزت۔ نند بھاوج کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر چلی گئی، بس اتنا کہا کہ خدا تم کو عقل دے، دوسروں کے جلوے پیمانے دیکھ کر اپنی مٹی کے برتن نہیں توڑ دیا کرتے، گھر میں تمہارے کھانے کو نہیں رہا ہے اور خواب ابھی تک محلوں کے دیکھ رہی ہو، مجھے تو ڈر ہے کہ ان خوابوں کے پیچھے تمہاری لڑکیاں بن بیاہی نہ رہ جائیں۔ 4 سال گزر گئے، مالی پریشانیاں بڑھتی گئیں، خالہ کی لڑکیوں کے رشتے آفیسرز کالونی سے تو کیا آتے، محلے سے بھی کسی نے بات نہ پوچھی، وہ مایوسی کا شکار رہنے لگیں۔ عقل ابھی تک نہ آئی تھی، عقل اس وقت آئی جب بہت سا قرضہ چڑھ گیا اور قرض کی بھاری گٹھڑی سے کمر جھکنے لگی۔ خالہ کے گھر کے نزدیک زرخان کا گھر تھا، خالہ ان کے گھر بھی آتی جاتی تھی، اس کی بیوی سے بھی دوستی تھی جو اخلاق والی عورت تھی، خالہ اس سے ضرورت پڑنے پر کچھ روپے قرض لے آتی۔ جب کئی بار ایسا ہوا، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا تھا، تم اس سے قرض لے کر کوئی کام کرنے کا سوچو، وہ زیادہ رقم بھی قرضے کے طور پر دے دے گا، لیکن میعاد پر واپس کرنا ہوگا اور ہر ماہ کچھ منافع بھی تم کو اس رقم پر ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زرخان سود پر قرضہ دیتا تھا۔ جب جان پر بن گئی، خالہ نے زرخان سے سود پر رقم ادھار لینی شروع کر دی۔ ایک روز آیا کہ زرخان نے قرضہ کی ادائیگی کا تقاضا شروع کر دیا۔ خالہ نے مہلت مانگی، سود کے ساتھ مہلت کی مدت بھی بڑھا دی گئی، میعاد بھی گزر گئی اور خالہ قرضہ نہ لوٹا سکی۔ کیوں کر لوٹائیں جبکہ ذریعہ آمدنی کوئی تھا ہی نہیں، اور خالو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیوی کی عقل کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زرخان نے روز ہی گھر بجانا شروع کر دیا، قرض کا تقاضا کر کے ان کا جینا حرام کر ڈالا۔ خالہ کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ ایک روز خان نے سخت لہجہ میں کہا، سارا قرضہ سود کے ساتھ واپس کر دو، اب اور مہلت نہیں ہے، ہفتہ کے اندر اندر انتظام کر دو، ورنہ تم کیا کرو گے؟ تم ہی بتاؤ خان بھائی کہ میں کیا کروں؟ میرے پاس تم کو واپس لوٹانے کو 1 روپیہ نہیں ہے، اور میاں جی بھی گھر میں بیکار بیٹھے ہیں، کوئی ذریعہ آمدنی ہو تو روپیہ آئے۔ اچھا خالہ، ابھی تو میں نے پشاور جانا ہے، تم سوچو میں پشاور سے آ کر بات کروں گا۔ پڑوس میں سے کسی نے خالہ کی نند کو خبر کی کہ پڑوسی خان قرضہ کا تقاضا کرنے آیا تھا، اونچا اونچا بول کر گیا ہے۔ وہ بیچاری ایک بار پھر اپنے بھائی کی پریشانی کا سوچ کر آئی اور بھاوت سے بولی، ابھی بھی وقت ہے، لڑکی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو، ورنہ تمہارا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بسم اللہ کرو، تمہارے مالی حالات کچھ تو میرا لڑکا سنبھال لے گا، قرض پر کب تک گھر چلاؤ گی؟ جبکہ قرض خواہ کا یہ ایسا حال ہے، روز در بجانے آ جاتا ہے اور محلے والے اس کی آواز سنتے ہیں، یہ عزت کی بات نہیں ہے۔ اب کی خالہ کچھ ڈھیلی پڑ گئیں کیونکہ وہ خان بھائی کے اونچا بولنے سے ڈر گئی تھی، حامی بھر لی، یوں نغمہ کا نکاح خاموشی اور سادگی سے ہو گیا۔ ایک کا بوجھ ہلکا ہوا، مگر 2 کا ابھی باقی تھا۔ 2 ماہ بعد زرخان واپس لوٹ آیا، آتے ہی اس نے پھر سے رقم کا تقاضا کر دیا۔ تھوڑا سا جھگڑا بھی ہوا، امی کو پتہ چلا،
انہوں نے کچھ رقم ادا کر دی، مگر قرضہ بہت تھا اور رقم 2 ماہ بعد دینا قرار پائی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا معاملہ خان سے طے ہو گیا کہ خالہ دوبارہ امی کے پاس روپے لینے نہ آئیں۔ تبھی میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ پشاور آ گئی۔ پشاور میں جس علاقے میں ہمارا مکان تھا، اسی جگہ تیسرے گھر ایک نئی دلہن آ گئی۔ محلے کی عورتیں اس کو دیکھنے گئیں۔ جو عورت دلہن دیکھ کر ہمارے گھر آتی، کہتی کہ ہائے نئی دلہن کتنی چھوٹی سی ہے، گڑیا لگتی ہے، بڑی عمر والے سے شادی ہو گئی ہے، رحم آتا ہے اس معصوم کو سوکن پر بیاہ دیا ہے۔ لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھ کو تجسس ہوا کہ میں بھی دیکھوں اس کو۔ ہم یہاں نئے آئے تھے، کسی سے واقفیت نہ تھی کہ ان کے گھر جاتی اور دلہن دیکھتی، سو میں نہ گئی کہ کیونکہ خود نئی دلہن تھی۔ کچھ دن گزرے کہ ہمیں چھوٹی دلہن والے گھر سے بلاوا آ گیا، کوئی تقریب تھی۔ میری ساس راولپنڈی سے آئی ہوئی تھی، کہنے لگیں چلو ان کے یہاں تمہارا میل جول کرا دوں گی تو اڑوس پڑوس سے واقفیت ہو جائے گی۔ ہم مقررہ وقت پر وہاں گئے، اس دلہن کو بھی دیکھا، 13 سال کی لگتی تھی، بالکل گڑیا جیسی، مگر میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہ تھی بلکہ میری خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ستارہ تھی۔ معصومیت سے ادھر کبھی کبھی ادھر دیکھتی تھی، محفل میں وہی سب کی مرکز نکاح بنی ہوئی تھی۔ ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، میں نے ستارہ سے بات کی مگر کوئی سوال نہ کیا کیونکہ اس کی ساس نندے قریب موجود تھیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میری ساس نے کہا کہ زرخان تم نے اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے دوسری شادی کر لی؟ وہ طنزیہ بولا بالکل، ابھی عمر ہے تو بے شک گڑیا کھیلنے کی، مگر کچھ دنوں میں تو بڑی ہو جائے گی۔ تم نے دوسری شادی کیوں کی زرخان؟ تمہارے بچے ہیں، بیوی بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے، مجبوری تھی تو کی ہے۔ دراصل اس کے ماں باپ نے میرا بہت سا قرضہ دینا تھا، وہ نہیں دے سکے تو میں نے کچھ تو لینا تھا، ان کی لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں مفت میں کیسے قرضہ معاف کر دیتا؟ میں نے کہا سب سے چھوٹی لڑکی کا رشتہ دے دو ورنہ بندوق کے زور سے رقم واپس لوں گا۔ انہوں نے ڈر کر اپنی لڑکی کی مجھ سے شادی کر دی، اور یہ تو اصول کی بات ہے، رقم کے بدلے میں نکاح کیا ہے۔ ان کی لڑکی کو میں ویسے ہی تو اٹھا کر نہیں لایا ہوں۔ اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر ہم گھر آ گئے۔ اس روز مجھ کو خالہ کی حماقتوں اور ستارہ کی قسمت پھوٹنے پر بہت دکھ ہوا۔ نغمہ اور عظمیٰ کی شادیاں ہو گئی تھیں، تبھی خالہ کو ستارہ کا رشتہ زرخان کو دینا پڑا۔ اکیلی نہ رہ سکتی تھی تو میری ساس ہمارے ساتھ رہ گئیں، ان کے رہنے سے سہارا ملا۔ میں نے بتایا کہ ستارہ میری خالہ زاد ہے، وہ اب مجھ کو اس کے گھر جانے سے نہ روکتی تھی، کہتی تھی بیٹی جاؤ ستارہ کو دیکھو، اس کو تم سے ڈھارس ملے گی۔ پشاور میں ستارہ کو زرخان نے اپنی والدہ اور بڑی بھابھی کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور پہلی بیوی اور بچوں کو راولپنڈی میں، جہاں پڑوس میں اس کا گھر خالہ کے گھر کے ساتھ تھا۔ بعد میں خالہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ مکان اور دکان فروخت کر کے دوبارہ پرانے محلے چلے گئے۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ خالہ ستارہ سے ملنے پشاور نہ آتی تھیں، ستارہ بھی بہت کم ان کے پاس جاتی تھی۔ 3 سال بعد اس کو اللہ نے بیٹی دی، وہ بچی کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس کی ساس ایک اچھی عورت تھی، اس نے بچی کو سنبھال لیا۔ 1.5 سال بعد ایک اور بچی کو ستارہ نے جنم دیا، اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ زرخان ہر ہفتے کے 2-3 دن پشاور ستارہ کے پاس رہ کر جاتا۔ اس کا اپنا ٹرک تھا اور فروٹ کا کاروبار کرتا تھا، ساتھ ہی سود پر قرضہ بھی دیتا تھا۔ سود میں برکت نہیں اور سود انسان پر مصیبت لاتا ہے، یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ جب قرضہ وصول کرنے پر خان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ آدمی بری طرح زخمی ہو گیا، تبھی خان کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ تھانے میں اس پر کچھ مار پیٹ ہوئی، اس کے سر پر ایسی چوٹ لگی کہ دماغ پر اثر ہو گیا اور وہ پہلے جیسا نارمل انسان نہ رہا۔ اب وہ ستارہ پر بھی تشدد کرنے لگا، اس کو ساس اور کبھی جٹھانی بچا لیتی تھی۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ ستارہ کی گردن سوجی ہوئی تھی اور وہ چادر اوڑے لیٹی تھی۔ میں نے خیریت پوچھی، اس کی ساس بولی بیٹی کیا بتاؤں، جب سے زرخان سے تفتیش ہوئی ہے اس کا تو جیسے دماغ ہی الٹ گیا ہے، بہت بدل گیا ہے، ستارہ پر بھی تشدد کرنے لگتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، یہ بیچاری سہم جاتی ہے، بچی تو ہے ڈر کر مجھ سے لپٹ جاتی ہے، بڑی مشکل سے میں اس جھگڑے کو سنبھالتی ہوں، کسی دن اس کو دورہ پڑنے کے دوران مار ہی نہ دے، چاہتی ہوں کہ اس کو میکے بھجوا دوں، مگر زرخان اس پر راضی نہیں ہوتا، چلاتا ہے مجھ پر کہ میں نے قرضے کے بدلے لی ہے، اس لیے یہ میکے نہیں جا سکتی۔ پریشان رہتی ہوں کہ کیا کروں، ستارہ بھی پریشان ہے، 2 بچیاں ہو گئی ہیں، اس وجہ سے پھنس گئی ہے، ورنہ تو میں خود قرضہ کی رقم بیٹے کو دے کر اس کی جان چھڑوا لیتی۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ آنسو نکل آئے۔ خالہ کو کوسنے لگی جس نے بیچاری ستارہ کو جہنم میں پھنسایا تھا۔ ایک روز زرخان غصے میں آیا
اور ستارہ سے کہا کہ تو گھر پر پڑی مفت کا کھاتی ہے، چل میرے ساتھ اور سیب توڑ کر دے۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئی، جوتا بھی پاؤں میں نہ ڈالا اور نہ سر پر چادر لی، ایسے ہی اس کے ساتھ ہو لی۔ باغ میں خان سیب توڑنے لگا اور وہ ٹوکریوں میں بھر بھر کر ٹرک کے پاس رکھنے لگی۔ تبھی وہاں ایک شخص آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہ بھاری ٹوکریاں اٹھا سکتی ہو؟ تم تو نازک سی لڑکی ہو۔ میں لڑکی نہیں ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں، اور تم مجھ سے دور چلے جاؤ، خان نے دیکھ لیا تو میرا گلا دبا دے گا۔ میں اس کی بیوی ہوں۔ تم اس کی بیوی ہو اور اس حال میں؟ تمہارے سر پر چادر ہے اور نہ پاؤں میں جوتی ہے۔ میں تو تم کو کوئی غریب لڑکی سمجھا تھا کہ جو مزدوری کرنے آئی ہو، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم خان کی بیوی ہو۔ زرخان کا دماغ صحیح نہیں رہا ہے، بہت شکی اور ظالم ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تو تم کو بھی نہ بخشے گا۔ تم جا کر میری ساس سے کہو کہ وہ چادر اور میری چپل بھجوا دے۔ وہ آدمی چلا گیا، وہ زرخان کا ہی جاننے والا تھا۔ اس نے آ کر گھر کا دروازہ بجایا اور ساس کو پیغام دیا۔ تب جیٹھ باغ میں ستارہ کی چادر اور جوتے لے کر پہنچا۔ وہاں عجیب نظارہ تھا۔ زرخان ستارہ پر چلا رہا تھا کہ تم بغیر چادر ننگے پاؤں میرے پیچھے باغ میں کیوں آئی ہو؟ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ کیا ایسی حالت میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ جیٹھ نے مداخلت کر کے خان کو قابو کیا اور ستارہ کو گھر لے آیا۔ خان کا اسی بڑے بھائی نے علاج کرایا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے ستارہ کو اس کے والدین کے گھر پہنچا دیا جب تک کہ زرخان علاج کے بعد بہتر نہیں ہو گیا۔ ستارہ گھر واپس نہ گئی، اس کی زندگی تو برباد ہو ہی گئی۔ خالہ کی منجلی بیٹی عظمیٰ بھی ایسی ہی بے جوڑ شادی سے دھکوں میں دھکیلی گئی اور نہایت غیر مطمئن زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی۔ صرف بڑی بیٹی نغمہ جو پھپھی کی بہو بنی، وہی خوش و خرم آباد تھی۔ اسی نے بعد میں بوڑھے ماں باپ کو سنبھالا تھا۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔